اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون صدق الله ومولانا العظيم ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم وصل عليه۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں زندگی کے حسین لمحات عطا کیے جس میں ہم اپنی جبینیں رب کے حضور جھکا کر اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم آئندہ بھی ہماری جبینیں اسی طرح اپنے سجدوں کے لیے پسند فرمائے اور اللہ کریم ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ بقرہ شریف کی 27 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر سنا کر اپنے قلوب و اذہار کو منور کیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کریم کی توفیق سے میں نے اور اس کے فضل و کرم سے آیت نمبر 28 کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا ہے اللہ کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنا کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے بارے میں ارشاد فرمایا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیوں کہ تم اللہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیوں کر تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، وہ پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اسی ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ تمہیں اس چیز کا پتہ بھی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور تم کیا تھے؟ تم مردہ تھے، تمہیں ایک پانی کے قطرے سے اس نے زندہ کیا، پیدا کیا، اور وہ تمہیں پھر مردہ کرے گا۔ پھر ایک دن مردہ ہوگے، مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ اس وقت موت کے بعد جب دوبارہ زندگی ملے گی تو وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہوگی، اور پھر یاد رکھو کہ تم اسی ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تم نے جو یہاں رہ کر جو کام کیے، جو تمہاری زندگی کے معمولات تھے، جب تمہیں مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی ملے گی تو پھر تمہارا اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے جو زندگی ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس زندگی میں رہ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور موت بھی ایک نعمت ہے۔ اگر بندہ گناہ گار ہے
وہ گناہ کرنے کا عادی ہے تو جتنی اس کی زندگی بڑھتی جائے گی وہ مزید گناہ کرتا جائے گا۔ اگر اس کو موت آ گئی تو اس کے جو باقی گناہ ہوں گے آگے، بجائے زندگی لمبی ہونے کے، ان گناہوں سے وہ بچ جائے گا۔ اور مومن کے لیے زندگی جو ہے یہ گزارنا اور گزار کر اس زندگی کو الوداع کہہ کے جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کی طرف بڑھنا، یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہی ارشاد فرمایا کہ تم کس طرح اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا اور وہ پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر تم اسی ہی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ آگے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، زمین کے جتنے بھی خزانے ہیں یہ تمہارے لیے بنائے ہیں۔ ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات، اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے ٹھیک 7 آسمان بنائے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے۔ زمین کے اندر جتنی نعمتیں ہیں وہ ہمارے لیے بنائی ہیں، ہم اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ پانی دیکھیں زمین کے اندر موجود ہے، اناج زمین کے اندر موجود ہے، ہیرے جواہرات زمین کے اندر موجود ہیں، اور انسان کے لیے جو زندگی گزارنے کی جتنی نعمتیں ہیں زمین کے اندر اللہ کریم نے موجود رکھی ہیں۔ کتنا بڑا احسان ہے یہ اللہ کا، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس اللہ نے ہمارے لیے زمین کے اندر جو خزانے رکھے ہیں بہت بڑے خزانے رکھے ہیں۔ پھر فرمایا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، کہ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور اس نے ٹھیک 7 آسمان بنائے۔ اور اللہ کریم نے کچھ آیتیں پہلے فرمایا کہ میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا فرش بنایا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ اب فرش زمین نہ ہو تو پھر بھی زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے، اور سر پر چھت نہ ہو پھر بھی زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ کا احسان دیکھیں، اللہ اکبر، اس وحدہ لا شریک ذات نے ہمارے اوپر کتنا احسان کیا، ہمیں اس دنیا میں بھیجا، ہمارے لیے بے شمار نعمتیں۔ کسی چیز کو آپ دیکھ لیں اس میں اللہ کی نعمتیں نظر آتی ہیں، اس میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ پھر فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے کہ وہ مالک ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ جو ہم کرتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، جو ہمارے ذہن و گمان میں ہے، وہ سب کچھ وہ جانتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کریم کے فضل و کرم سے آج ہماری سورہ بقرہ شریف کی 29 آیات اور 3 رکوع مکمل ہوئے۔ دعا ہے اللہ کریم ان آیے مقدسہ کو، ان آیے پاک کو ہمارے لیے باعث بخشش اور رحمت فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور دعا کریں کہ اللہ کریم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کی خیر فرمائے، اور اللہ کریم عالم اسلام کی خیر فرمائے، تمام مسلمانوں کی اللہ کریم خیر فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔